عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے، اور چیز کو محل میں رکھنا یہ عدل ہے۔ ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، آپ نے ٹوپی کو سر پہ رکھا ہے، آپ نے سر کے ساتھ بھی عدل کیا ہے اور ٹوپی کے ساتھ بھی عدل کیا ہے۔ آپ نے اپنی ٹوپی کو پاؤں پہ رکھ دیا ہے، پاؤں میں پہنا دیا ہے، آپ نے ٹوپی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جوتا پاؤں میں پہننے کی چیز ہے، آپ جوتے کو پاؤں میں پہن رہے ہیں، جوتے کے ساتھ بھی عدل کر رہے ہیں، پاؤں کے ساتھ بھی عدل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جوتے کو سر پہ رکھا اور محلے محلے گلی گلی گھوم رہے ہیں کہ نیا جوتا ہے سر پہ رکھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنے سر کے ساتھ عدل نہیں کیا، ظلم کیا ہے سر کے ساتھ۔ سر پہ جوتا رکھنے کی چیز نہیں، جوتے کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا ہے، رکھنا کہیں اور چاہیے، رکھ کہیں اور رہے، تو عدل کے درجات ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی محلی، چیز کو محل میں رکھنا۔ عدل کا سب سے پہلا درجہ یہ کہ یہ مخلوق یہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی عبادت کرے۔ اگر یہ مخلوق جو انسان اور جنات ہیں یہ خالق کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پیشانیاں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کہیں اور جھکتی ہیں، یہ نماز اور رکوع اور سجدے کسی اور کے لیے کرتے ہیں، یہ کائنات کا پالنہار کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی یہ مخلوق یعنی انسان اور جنات جو مکلف ہیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے ہیں، تو یہ انسانوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، عدل نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو جب نصیحت کی تھی تو یہ فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو مخلوق کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو پہچانے، یہ مخلوق کے لیے اللہ کے ساتھ عدل کی بات ہوگی۔ عدل کا ایک دوسرا درجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو آپ پڑھائی میں استعمال کریں، لیکن آپ پڑھنے میں کچھ اور کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام دیا گیا آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اساتذہ یا خدام مدرسہ کہا جائے، ہمیں مامور کیا گیا پڑھانے کے لیے، لیکن ہم پڑھاتے نہیں ہیں، ذمہ داروں کو اطلاع دیے بغیر ٹال مٹول کرتے ہیں اور بغیر رخصت دیے ڈمے پہ ڈمے مارتے رہتے ہیں، تو ہم نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے اور ہم نے اپنے ادارے اور اپنے طلبہ کے ساتھ عدل نہیں کیا ہے۔ اگر انسان شادی شدہ ہے تو عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے، اگر گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو وقت نہیں دیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے۔ بیوی کے بھی حقوق ہیں، اپنی اولاد کے بھی حقوق ہیں، اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، ذمہ داران کو بھی سوچنا چاہیے ان کے ماتحتوں کے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ ادارہ مدرسہ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کالجز ہوں، چاہے تنظیمات ہوں، تحریکات ہوں، چھوٹے ادارے ہوں، بڑی ادارے ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، ان کے ماتحت جو افراد کام کرتے ہیں، ذمہ داران پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو تقاضے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، سمجھیں اور مسائل کو حل کریں۔ اگر مسائل حل نہیں کیے جاتے ہیں تو یہ ظلم ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور ماتحتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن کاموں پر آپ کو مامور کیا گیا وہ کام کریں، اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ پھر ادارے کے ساتھ اور ذمہ داروں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، عدل نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، انصاف کی جب بات آتی ہے، عدل کی بات آتی ہے
تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں عدل کرنا ہے. عدالتیں بھی آج کل سنی کر دے رہی ہیں. عدالتوں سے بھی آج کل انصاف کا عدل کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو عدل اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے انتہائی وسیع لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے، عدل کرو.